Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 15واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں پہلی سورۃ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی سیر کرنا، اس میں معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے شروع میں، اور یہ ہجرت سے تھوڑا پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس میں شروع میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے اللہ جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عبد ہیں، اور جو عبد ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، اور ان کے علاوہ بھی ساری کائنات رب کا عبد ہے۔ تو جن جن کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جاتی ہے وہ سب عبد ہیں، معبود نہیں۔ اس لیے کسی کی عبادت جائز نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین شخصیت ہیں اور وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، تو پھر ان کے بعد والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور وہاں سے پھر آسمان کی طرف۔ مسجد حرام سے اقصیٰ تک کو اسراء کہتے ہیں، اور اقصیٰ سے آسمانوں تک، اوپر تک، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، عروج و زوال اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کو ملنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، لہٰذا اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ تو یہ بھی ان دلائل میں سے ہے جو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، بلند ہے۔ دلائل اور بھی ہیں بہرحال۔ تو اس کا انکار کیا تھا لوگوں نے، مکے والوں نے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا۔ یہ لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال اس کی کچھ باتیں اس صورت کی ابتدا میں بیان ہوئی ہیں۔ چونکہ یہ صورت بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے، تو اس میں بنی اسرائیل کا قصہ کافی لمبا بیان ہوا ہے۔ تو شروع میں 2 نمبر آیت سے لے کر 8 نمبر آیت تک، یا آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 8 تک خصوصاً ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ کیسے کیسے یہ فساد مچاتے رہے، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ان پر لوگوں کو مسلط کرتے رہے اور ان کی پٹائی ہوتی رہی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے صحیح بات کرتا ہے، یعنی صاحب کا ساری کتابیں منسوخ ہیں اور یہی سب کی ناسخ ہے، اور یہ شفاء اور رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے۔ صحیح بخاری میں ایک آدمی کو سانپ نے ڈس لیا تھا یا بچھو نے، صحابہ کرام نے فاتحہ پڑھی اور بالکل بے سدھ پڑا ہوا تھا، اس کی کوئی جسم میں حرکت نہیں تھی۔ ایک فاتحہ کی پھونک لگی تو اس کی بازو کام کرنے لگی، دوسری فاتحہ پر اس کی دوسری بازو، اس طریقے سے وہ 7 بار دم کرنے سے کھڑا ہو گیا۔ تو قرآن فزیکل بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور قرآن جو شیطانی شر ہے اس کا علاج بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اصول بیان کیے ہیں کہ جو انسان کی کامیابی کی دلیل ہے اور انسان کے انسان ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ آخرت کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا محاسبہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کا سسٹم بنایا تاکہ تم سالوں کا حساب کر سکو، دن کے اوقات کا حساب کر سکو، اور پھر کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر شخص کی گردن میں ہم نے اس کا ریکارڈر لگایا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت والے دن اسی کا پرنٹ نکل آئے گا اور اس کے سامنے پڑا ہوگا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ اور اپنا حساب کرتا چلا جا۔ ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ گردن میں ایک ریکارڈر ہے جس میں ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، اس کی لوکیشنیں بھی اور اس کی آواز بھی اور اس کی تمام چیزیں ریکارڈ وہاں پر ہو رہی ہیں۔ تو بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور وہ ریکارڈ کر سکتا ہے۔ جو شخص دنیا میں دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد 23 نمبر سے 37 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ 10 اصول بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نمبر 2، قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، ابن سبیل مسافر کو،
ان کا حق دو اور فضول خرچیاں نہ کرو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا تاجر سمجھتا ہے کہ روٹی حلال کمانا یہ ضروری ہے، اس کے بعد میں آزاد ہوں، میرا مال ہے، میں جہاں چاہوں لگاؤں، بچوں کے نخرے پورے کروں، میں 4 کروڑ روپے کی بچے کی شادی کر دوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی، تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تصور دے رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، اس میں دوسروں کا حق بھی ہے، سب کو ان کا حق بھی دو اور فضول خرچیاں نہ کرو۔ زیادہ سے زیادہ مال آتا ہے تو زیادہ صدقہ کر کے جنت کو بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک آدمی قدم نہیں ہلا سکے گا رب کے دربار میں جب تک 3، ایک روایت میں 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان میں سے ایک ہے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ دونوں ضروری ہیں، کیسے کمایا بھی ضروری ہے، کیسے خرچ کیا یہ بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو اور نہ ہی پورے کے پورے کھول دو، تو تم ملامت زدہ ہو جاؤ گے۔ میانہ روی اختیار کرنا، پیسہ خرچ کرنے میں میانہ روی، ہر کام میں میانہ روی۔ اپنی اولادوں کو اس لیے قتل نہ کرو کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں۔ آج یہ تصور بڑی ترقی یافتہ دنیا ہونے کے باوجود یہ تصور بڑا گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، کھلاؤ گے کہاں سے؟ اور ان کو لاکھوں کی تعداد میں ماہانہ بچے قتل ہو رہے ہیں، ان کو وقت سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ کمائیں گے کہاں سے، العیاذ باللہ۔ اور جو پیدا ہی نہیں ہونے دیے جاتے، جو رکاوٹیں بنا دی جاتی ہیں، جتنا بدکار معاشرہ ہے، وہ بچے جنے گا تو بدکاری کیسے کرے گا؟ اس لیے بہت زیادہ، لاکھوں سے بھی زیادہ بچوں کو وہ اس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ المستعان۔ اور یہ مصیبت ہمارے معاشرے میں بھی سرایت کرتی چلی جا رہی ہے، اور ایسے بھی ہیں جو آپریٹ کروا لیتے ہیں، مرد بھی کروا لیتے ہیں، عورتیں بھی کروا لیتی ہیں کہ بس 2 بچے ہو گئے، اب ہمیں اور نہیں چاہیے۔ تو بعد میں اللہ محفوظ رکھے، کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ ان بچوں کو کچھ نہ کچھ ہو گیا اور دونوں ڈگڈگی بجا رہے ہیں، اب نہ وہ ان کو کوئی اٹھ کر پانی دینے والا نہیں، ہائے کریں تو ان کی ہائے سننے والا نہیں۔ اللہ المستعان۔ تو فرمایا بدکاری کے قریب نہ جاؤ اور کسی نفس کو قتل نہ کرو، یتیم کا مال ہڑپ نہ کرو، اور اپنے وعدے پورے کرو، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو، اپنا ترازو ٹھیک رکھو۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے پتہ نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ اب کتنے لوگ پوچھتے ہیں جی وہ تورات میں نے پڑھی تھی تو ایسے اس میں یہ تھا، تو نے قرآن سیکھ لیا کہ اب تو تورات کے پیچھے پڑ گیا۔ جب اڑنا نہ آتا تو اڑنا کیوں ہے؟ جب تک آپ کو بیس دین کی معلوم نہیں تو آپ لوگوں کے اشکال اور مستشرقین اور الحاد کے ملحدوں کے اشکالات پڑھنے شروع کر دو گے تو پھر تو دماغ خراب ہوگا نا آپ کا۔ تو بنیادی طور پر اپنا دین سیکھو، اس کے بعد پھر کوئی اور اگر آپ کی ضرورت ہو تو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دل، اس کا اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو، تک پہنچ سکتے ہو۔ تو بہر صورت یہ 10 کچھ چیزوں کا حکم ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان پر عمل کرنا یہ ہمارے مسلمان کی اخلاقیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی آیات بیان کی ہیں، اور یہ کہ فرشتوں کا لفظ ملائکہ مؤنث ہے تو تم نے ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا ہے، اس کو بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ نے کنڈیم کیا، اس کا انکار کیا ہے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، اچھا تو تمہیں بچے پسند ہیں اور اللہ نے بیٹیاں فرشتوں کو بنا رکھا ہے، تم نے بہت بری بات کی ہے۔ ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ جو سلائڈ ہوتا ہے پہاڑ، یہ اللہ کے خوف سے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رد کرتے تھے اور آپ پر مذاق اڑاتے تھے، کچھ ان کا رد کیا ہے رب ذوالجلال والاکرام نے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ ہر بستی کو قیامت سے پہلے ایک بار ضرور ٹھکائی ہوگی، ایک بار ضرور پٹائی ہوگی ہر بستی کی۔ اور آپ دیکھتے ہیں پات جھاڑ لگتا رہتا ہے، آپ کے عراق میں کئی بار لگ چکا ہے، افغانستان میں کئی بار لگ چکا ہے، اور ہمارے علاقوں میں بھی۔ تو پوری دنیا میں کوئی بستی نہیں بچے گی جہاں ایک بار ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا کوئی نہ کوئی ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہ کرے۔ اس کے بعد تھوڑا سا تذکرہ ہے سمود، قوم سمود کا، ان کو جو ایک اونٹنی دی گئی تھی، اور فرمایا کہ ہم نے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ ہم نے مکے والوں کے لیے تیرا خواب اور اس درخت کو فتنہ بنایا، آزمائش بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ میں معراج پہ گیا تھا، تو ایک معراج حقیقتاً ہوا ہے اور ایک خواب میں ہوا ہے، اور نبیوں کی خواب بھی حقیقت ہوتی ہے۔ دوسرا وہ درخت، کہنے لگے جی درخت یہ جو زقوم کا ہے، جہنم میں ہے، تو درخت تو آگ میں جل جاتا ہے، تو یہ کیسے محفوظ رہے گا؟ تو اس طریقہ کے عقلی باتیں آگے لے جا کر اور قرآن کو ٹھکرانا، یہ مکے کے مشرکوں کا کام تھا۔ اور آج کل کے عقلانی جو ہیں، جو ہر بات میں لاجک تلاش کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر کے کتاب و سنت کا رد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سجدہ کروایا، تو شیطان باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے اس کو مہلت دی، اس نے کہا جناب میں ہر قسم کی محنت کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، 65 نمبر آیت ہے۔ فرمایا میرے بندے تیرے کہے پر نہیں لگیں گے، وہ میں ان کا وکیل ہوں گا، اور وہ تیری بات نہیں مانیں گے، تیری بات وہی مانیں گے جو تیرے ساتھی ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے تم دعائیں کرتے ہو، اور جب وہ تکلیف رفع کر دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور جب تم سمندر میں ہوتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو، اور جب باہر آ جاتے ہو تو پھر شرک کرتے ہو۔ تو کیا خشکی میں اللہ تعالیٰ تمہیں دنسا نہیں سکتا، یا تم پر پتھروں کی بارش نہیں کر سکتا، یا تمہیں دوبارہ اڑا کر کے سمندر میں نہیں لے جا سکتا، اور پھر تم پر ہوائیں تیز چلا کر کے تمہیں غرق نہیں کر سکتا؟ تو تم ہر اللہ تعالیٰ سے بے خوف کیوں ہو جاتے ہو؟ یہ آیت نمبر 67، 68، 59 ہے، 69 ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اور اس کو خشکی اور تری میں اس کی حفاظت کی، اور اس کو بہت زیادہ فضیلت عطا کی۔ قیامت والے دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے نام پر پکاریں گے، تو جس کے سیدھے ہاتھ پہ اعمال نامہ دیا گیا ہوگا وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوگا۔ یہ قیامت کا کچھ بیان ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہجرت قریب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی مزید تاکید کی ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو اور اس کے ساتھ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا، اور کہا یہ مجھ سے دعا کرو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا اللہ جہاں میں داخل ہو رہا ہوں اس کو بھی اچھی جگہ پہ مجھے داخل کر، اور اچھی جگہ سے مجھے نکال، تو یعنی میرے لیے ہجرت کی جگہ کا کوئی اچھا انتظام فرما دے۔ اور اس کے بعد کچھ ملی جلی آیات ہیں۔ چیلنج کیا گیا مکے والوں کو کہ اگر انسان اور جن مل کر اس قرآن جیسا ایک قرآن لے کر آ جائیں، آنا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ مکے والے کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین سے چشمے نکال دیں، اور یا آپ کا کوئی باغ ہو، یا اس میں نہریں چلتی ہوں، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر کے نیچے پھینک دے، یا آپ کہیں تو فرشتے آگے سے آ رہے ہوں ہم ان کو دیکھ رہے ہوں، یا آپ کا سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ کر دکھا دیں، اور ہم آپ کو کبھی نہیں مانیں گے حتیٰ کہ آپ آسمان سے کتاب لے کر اتریں، ہم اس کو خود پڑھیں تو پھر ایمان لائیں گے۔ ان سے کہو
میرا رب پاک ہے، میں تو ایک انسان رسول ہوں، میں تو میرے ہاتھ میں یہ سارے معجزات نہیں ہیں۔ اور آپ سے پہلے لوگ بھی یہ کہتے رہے کہ یہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے انسان رسول بھیج دیا ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ ان سے کہو اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم ان کے لیے فرشتہ نبی بھیج دیے ہوتے، اب چونکہ انسان رہ رہے ہیں اس لیے ہم ان کے لیے انسان نبی بھیج رہے ہیں۔ تھوڑا سا تذکرہ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کو جو اللہ نے 9 نشانیاں دی تھیں ان کا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورت کہف ہے۔ کہف کا معنی ہوتا ہے غار۔ غار ایک تھی، اس میں کوئی پرانے زمانے کے بات ہے، قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، تو اس غار کا قصہ چونکہ اس میں ہے اس لیے اس کا نام سورت کہف ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور الحمدللہ سے شروع ہونے والی 5 میں سے ایک ہے۔ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اصحاب کہف کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی کیفیت ہے اسی طرح اصحاب کہف کی کیفیت تھی، جس طرح اللہ نے ان کی مدد کی تھی اس طرح اللہ آپ کی بھی مدد فرمائے گا۔ اس میں 4 قصے بیان ہوئے، اس میں سے جو پہلے 3 قصے ہیں وہ ہمارے آج کے پارے میں ہیں، اور ایک قصہ جو ہے وہ اگلے پارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھنے کا حکم دیا ہے جمعہ والے دن، جمعہ کی پچھلی رات مغرب سے لے کر جمعہ والے دن مغرب تک اس کو پڑھنا چاہیے۔ فرمایا جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا، اور اگلے جمعے تک اس کے لیے اللہ نور پیدا کرے گا۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ جو پچھلی رات، جمعے سے پچھلی رات میں اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور کعبۃ اللہ کے بیچ میں راستہ منور کر دیتا ہے۔ تو بار صورت اس کو پڑھنا چاہیے۔ پہلا شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ کچھ لوگ تھے، وقت کے بادشاہ نے ان کو مجبور کیا کہ تم کافر ہو جاؤ۔ یہ مومن تھے، یہ اپنا ایمان بچا کر نوجوان تھے، بھاگ کر ایک غار میں چلے گئے۔ غار میں جب لیٹ گئے اور خیال تھا کہ ابھی دوبارہ آرام کر کے اٹھیں گے، حالات دیکھیں گے، باہر نکلیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اب روٹین میں انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس کے بال بڑھ رہے ہوتے ہیں، ناخن بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ کپڑا پھٹ جاتا ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ اپنی ایسی شفقت فرمائی کہ 309 سال تقریباً یہ وہاں رہے، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ناخن بڑھے، نہ ان کے کپڑے پوشیدہ ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ بھی بیٹھا وہیں سوتا رہا، وہیں سلامت رہا۔ 3 صدیوں کے بعد جب اٹھے ہیں تو کہنے لگے اٹھو بھائی اٹھو، بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو بالکل کوئی چیز چینج نہیں تھی، کہنے لگے کتنا ایک سوئے ہو؟ کسی نے کہا 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے سوئے۔ تو کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ، اپنی چاندی کے سکے لے جاؤ اور جا کر پاکیزہ سا کھانا لے کر آنا، اور سنو کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کہ آپ کہاں سے آئے ہو، ہمارے یہاں ہونے کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ آپ کا یا ایمان بدل دیں گے یا آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے جا کر سکہ پیش کیا تو وہ کہنے لگے یہ تو 3 صدیاں پرانا سکہ ہے، یہ کہاں سے لے آئے ہو تم؟ تو بہر صورت یہ قصہ بیان کر کے اللہ اپنے توحید والوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک یہ کہ ہر چیز کی قوت آج بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے بالوں کو بڑھنے سے روک دے، وہ چاہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے پہلو بدلتے تھے، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال۔ اور سورج ایسی جگہ پر وہ واقع تھی کہ سورج ادھر آئے تو بھی ان پر سورج نہیں پڑتا تھا، ادھر آئے تو بھی سورج نہیں پڑتا تھا۔ تو ایک تو یہ قصہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کوئی کام میں کل کروں گا مت کہنا ہے میرے حبیب، مگر یہ کہنا انشاءاللہ کل کروں گا۔ تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، ہر کام پر کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ کرنے والا میں ہوں اور میرا نام ہی کوئی نہیں۔ جو کام تم نے کرنا ہے کہو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ 100 بچے دے گا اور سب مجاہد بنیں گے۔
تو یہ نبی کی چاہت ہے کہ بچے ہوں تو جہاد کے لیے۔ تو انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک بچہ پیدا ہوا، صرف وہ بھی ادھورا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انشاءاللہ پڑھ لیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری کر دیا ہوتا۔ ایک رات میں 100 بچے ہوتے، اور جب وہ پیدا ہوتے تو بعد میں بڑے ہو کر جوان ہو کر سپاہی بنتے، 100 مجاہدوں کی فوج تیار ہو جاتی۔ انشاءاللہ نہیں کہا تو نبی ہونے کے باوجود ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اندازہ لگایا آپ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ ایک آدمی بڑا سیٹ تھا، اس کے پاس باغ واغ تھا، اور جناب چاروں طرف کھجوریں، اندر کھیتیاں، اور بہت مزہ۔ تو ایک غریب کو کہنے لگا، باتیں ہو رہی تھی، کہہ رہا ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، مجھے نہیں لگتا کہ میرا باغ کبھی بھی ختم ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہو۔ ولا رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اگر بالفرض آپ جو کہتے ہو کہ مرنا پڑے گا تو اللہ کے پاس جا کر میرے پاس اس سے بھی اچھا باغ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کا خوف کر، اللہ کا شکر ادا کر، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر نہ کر، اللہ چاہے تو یہ تیرا باغ ختم کر دے اور مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھا باغ دے دے، یہ سارے رب کی قدرتیں ہیں، اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس طرح کی بات نہ کر۔ تو قال له صاحبہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس کا کفر کر رہے ہو، اس کی ناشکری کر رہے ہو۔ تو ایسا ہی ہوا، ایک طوفان آیا اور اس کا سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ ہاتھ مسلتے رہ گیا۔ تو پیسے والے جو لوگ ہیں ان کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو غریبوں کے غربت کا مذاق اڑانا چاہیے، اور نہ یہ کہ ان کو تکبر کرنا چاہیے اور فضول خرچی۔ اس سے بچ کر جتنا آمدن زیادہ ہو اتنا صدقہ زیادہ کر کے آخرت کا گھر سیدھا کرنا چاہیے۔ 2 قصے ہو گئے، تو تیسرا قصہ اس میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے، بلکہ اس حساب سے تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، یہ آیت نمبر 60 سے 82 نمبر تک ہے۔ پچھلا قصہ جو تھا وہ آیت نمبر 32 سے 44 تک تھا۔ تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان ہوا ہے، وہ یہ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم کسی کو دیا آپ نے؟ مجھ سے زیادہ بھی علم کسی کو دیا آپ نے؟ تو اللہ فرمانے لگے ہاں میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس علم ہے، یا اللہ پھر مجھے اس کا راستہ بتا، میں اس سے سیکھتا ہوں۔ تو یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ایک مچھلی فرائی کر کے ساتھ رکھ لی کھانے کے لیے، بلکہ یہ نشانی تھی، مچھلیاں زیادہ ہوں گی، نشانی تھی کہ جب مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گھس جائے تو وہیں وہ بندہ ملے گا۔ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، سونے کے لیے آرام کیا، تو وہ مچھلی وہ پھڑکی اور اس میں روح آ گئی اور وہ پانی میں گھس گئی، اور جہاں پانی میں گھسی وہاں سوراخ باقی رہا، منتقل نہیں ہوا۔ اب حضرت موسیٰ سو رہے تھے تو دیکھ لیا یوشع بن نون علیہ السلام نے کہ یہ وہ نشانی تو پوری ہو گئی ہے، تو اب میں حضرت کو اٹھاؤں تو یہ سوء ادب ہو جائے گا۔ انہوں نے اٹھایا نہیں ان کو، اور جب اٹھے تو بھول گئے اور آگے چلنا شروع کر دیا۔ ایک دن اور ایک رات مزید چلے تو تھک گئے، کہنے لگے اچھا پھر مجھے وہ مچھلی دو میں کھا لوں۔ تو کہنے لگے حضرت سوری وہ تو پچھلی منزل پہ جہاں ہم سوئے تھے نا وہیں پہ وہ پانی میں چلی گئی تھی۔ تو کہنے لگے میں نے بتایا نہیں تھا کہ ایسا مجھے بتانا ہے۔ اس سے لوگ بات نکالتے ہیں کہ الامر فوق الادب، میرا حکم ماننا چاہیے تھا، میرا ادب نہیں دیکھنا چاہیے تھا آپ کو۔ تو باہر صورت اس کے بعد واپس آئے تو وہاں پر دیکھا کہ پانی کے اوپر مسلح بچھا کر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اوپر چادر لی ہوئی ہے۔ کہا السلام علیکم، تو خضر علیہ السلام کہنے لگے وعلیکم السلام۔ کون ہو؟ موسیٰ ہوں۔ کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے؟ اچھا، تو آئے ملے، تو کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کے پاس علم ہے اور وہ مجھے حاصل کرنا ہے۔ تو تینوں سوار ہو گئے کشتی میں، کشتی چل رہی تھی، راستے میں ان کو روکا اور اس میں بیٹھ گئے۔ تو جب تھوڑا آگے گئے کہنے لگے جی کرایہ، تو یہ کرایہ دینے لگے، تو کہنے لگے حضرت نہیں، آپ سے اور آپ کے مہمانوں سے ہم کرایہ نہیں لیں گے۔
آگے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور تختہ 2-3 تختے توڑ دیے اس کے اور اندر رکھ لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضرت انہوں نے ہم پر احسان کیا، کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی ہے۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے بیچ میں جب تک میں نہ بتا دوں۔ کہا جی غلطی ہو گئی۔ آگے گئے، اترے، تھوڑا آگے گئے تو تختے دوبارہ لگا دیے۔ کہا کہ راستے میں ایک بادشاہ تھا، وہ اچھی کشتیوں کو پکڑ رہا تھا تو میں نے توڑ دی تاکہ اس کو نہ پکڑے، اور اب ہم نے اس کو جوڑ دیا۔ خشکی پر آئے تو ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا 5-7 سال کا، اس کو پکڑا اور ذبح کر دیا۔ حضرت یہ کیا کیا؟ یہ تو مکلف بھی نہیں ہے، اگر اس نے کوئی جرم کیا بھی ہو تو اس کی سزا یہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے بعد آپ کو کہا نہیں تھا بولنا نہیں بیچ میں؟ تو بہر صورت وہ بعد میں بتایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باغی بننے والا تھا والدین کا، تو ہم نے اس کو ذبح کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اور دے دے گا۔ پھر آگے گئے تو ایک بستی تھی، وہاں ان سے کہا بھی ہم مسلمان مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ، تو کہا کوئی کھانا وانا نہیں ہے۔ واپس آنے لگے تو ایک دیوار ٹیڑھی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو گرا دیا اور کہا موسیٰ بھائی آؤ ذرا اس کو سیدھی کر کے بنا دیں۔ بنا دیا تو بھوک لگی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی حضرت ویسے انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، تو اب تو ہم نے مزدوری کی ہے، اب تو ہمارا کھانا بنتا ہے۔ تو کہا بس اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ یتیم بچے تھے، ان کے والدین نیک تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے میں نے ان کی دیوار سیدھی کیا اور اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے، اور یہ نکلیں گے، اگر گر جاتی تو لٹ جاتا، بچے چھوٹے ہیں، اب یہ کافی دیر چل جائے گی، اس وقت تک بچے جوان ہو جائیں گے اور نکال لیں گے۔ تو اس میں کافی سارے اسباق ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں جو شرع میں آتی ہیں، خلاصے میں تو اتنا قدر ہی بیان ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔